حتی اکون احب الیہ، کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ہر چیز سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت نہیں کرتا. یعنی دل و جان سے، اپنی جان اور روح سے بھی بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اس کی محبت نہیں ہو جاتی، اس وقت فرمایا وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ نہیں ہے، ہمارا عشقی لگاؤ نہیں ہے، ہمارے روح کا تعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان میں ابھی کمزور درجے پر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حشام روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہیں. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. یہ حضرت عمر فاروق سے فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اولاد سے بھی پیارے ہیں، مال سے بھی پیارے ہیں، والدین سے بھی پیارے ہیں، رشتہ داروں سے بھی پیارے ہیں، مگر اپنی جان مجھے زیادہ محبوب ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، نہیں، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے، تو اکمل ایمان والا نہیں ہے. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. پہلے ایمان تھا مگر کامل نہیں تھا، اکمل نہیں تھا، اعلیٰ درجے کا نہیں تھا. اب جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو گئی ہے، میں محمد سے محبت کر رہے ہو، تو پھر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ آج بھی اگر ہم اس درجے کی محبت نہیں کرتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب بندہ دعوی محبت کرتا ہے نا، میں نے عرض کیا، تو جب دعوی محبت ہوتا ہے تو اتباع اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. پھر بندہ اپنے محبوب کی اداؤں کو بھی اپنا لیتا ہے. کسی کا محبوب ہو، وہ چلتا کیسے ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ لیٹتا کیسے ہے، وہ کلام کیسے کرتا ہے، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، ان اداؤں سے بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے. تو جب کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس ذات کے ساتھ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کی اداؤں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو اگر دعوی محبت ہو اور اتباع نہ ہو، یعنی نعرہ محبت ہو، دعوی محبت ہو زبان سے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر اتباع نہ ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی نہ ہو، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کو فرما برداری کے ساتھ اس پر عمل درآمد نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم دعوی محبت میں ناقص ہیں اور دعوی محبت میں جھوٹ ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، میری امتی نماز پڑھا کر، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر بستر سے اٹھنے کو ہمارا دل نہ کرے، تو یہ محبت تو نہ ہوئی. امتی کہے، یا رسول اللہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ ہمیں عزیز ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے دین کی نصرت کر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آؤ. جو لوگ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم و توقیر کریں گے، ونصروہ، اور اس کے دین کی نصرت کریں گے. یعنی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں غلبہ دین حق کی، اس کی نصرت بھی کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے
جو ان کے ساتھ اتارا گیا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں گے، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ تو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، وہ جیسے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، وعزروہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا، ادب مصطفیٰ جو پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا، ونصروہ، اور آقا کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا اور جد و جہد کرنا، واتبعوہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہ چار چیزیں جب طبیعت میں شامل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کامیابی کی گارنٹی عطا فرمائی کہ پھر تم ضرور کامیاب ہوگے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل و عیال اس کے نزدیک اس کے اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور میری ذات اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مقدسہ کو عزیز رکھے اور آپ سے محبت کرے۔ فرمایا اس وقت تک ہرگز وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ایمان میں نچلا درجہ ہونا، فرمایا صاحب ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، وہ ایمان لایا ہی نہیں ہے، وہ اس ایمان کے اندر ابھی داخل ہی نہیں ہوا اس کے دل کے اندر، اگر میری محبت اس کے دل کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر داخل نہیں ہوئی تو یہ چیز ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ قلبی، جسمانی اور روحانی تعلق کو استوار کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے جب تک محبت نہیں ہو جاتی تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہم ایمان میں کمزور ہیں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اتباع بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ مومن کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نا علامہ علیہ الرحمہ نے، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ آج کفر اور برطانوی سامراج اسی میں کامیاب ہے۔ یعنی علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا نا، یہ جو بیچارے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، جسم کمزور ہے، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مگر اس کے باوجود کفر کے مقابلے میں موت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ کیا کون سی وہ چیز ہے جو اتنی تنگی کے باوجود ان کے جذبوں کو جوان رکھتی ہے؟ فرمایا یہ فاقہ کش ہیں، کھانے کے لیے نہیں ملتا، فاقہ کشی کرتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے، موت ان کے سامنے، موت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آخر کیا چیز ہے ان کے اندر جو ان چیزوں سے ان کو بیگانہ کر دیتی ہے؟ فرمایا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ فرماتے اصل میں وہ عشق مصطفیٰ کی روح جو ان کے دلوں کے اندر ہے، جب تک وہ نہیں نکالو گے تب تک تم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ وہ جو ماضی والی شان و شوکت تھی، رفت تھی، بلندی تھی ایمان کی، مسلمانوں کی، اور اقوام عالم میں مسلمان سرخ رو تھے، وہ جذبہ قلبی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا جذبہ تھا۔ اذان سماعت فرمائیں انشاءاللہ اس کی بات کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ محبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کی تعظیم اور آپ کی اتباع، یہی کامل ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اپنی ہر چیز سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی دنیاوی ساری ضروریات سے بڑھ کر جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی وہ واحد دلیل ہے جو ہمارے ایمان میں اکمل ہونے کی دلیل ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ قلبی اور جسمانی تعلق و استوار کی توفیق عطا فرمائے۔